ایک صحابیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو دلہن کے لیے عطر نہیں تھا، تو وہ حضور کے پاس آئیں، عرض کی مجھے اپنا پسینہ عطا فرما دیں۔ تو امام الانبیاء نے انہیں ایک شیشی میں چند قطرے ڈال دیا اپنے پسینہ مقدس کے، اور حضور نے فرمایا کہ اس میں پانی مکس کر لینا اور دلہن کے سینے پہ چھڑک دینا اور پشت پہ چھڑک دینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، بولے گئی، دلہن کے سینے اور پشت پہ چھڑک دیا۔ وہ چھڑکا تو دلہن پہ گیا تھا نا، مگر پورے محلے میں خوشبو پھیل گئی، اور اس گھر سے خوشبو اس طرح نکلی کہ وہ گھر ہی بیت المطیبین والا مشہور ہو گیا، کہ جب کوئی جاتا نا اس محلے میں تو کہتا میں خوشبو والوں کے محلے میں جا رہا ہوں۔ جب ان کے گھر کوئی جاتا تو لوگ کہتے ہیں میں خوشبو والوں کے گھر جا رہا ہوں۔ تو وہ دلہن، خوشبخت دلہن، وہ بچی جسے حضور کے پسینے کے قطرے ملے تھے، وہ پھر اپنے سسرال گئی، اس کو آگے اللہ نے اولاد دی۔ امام جلال الدین سیوطی کا دور آ گیا، کئی صدیاں گزر چکی تھی، اور یہ سیوطی وہ ہیں جنہیں 75 بار جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ سمجھ رہے ہیں؟ امام سیوطی کو کسی نے خبر دی کہ وہ جو دلہن تھی نا جس کو پسینے کے قطرے نصیب ہوئے تھے، اس کی نسل میں سے کچھ لوگ آپ کے علاقے کے قریب ایک گاؤں میں آباد ہوئے ہیں، اس دلہن کی نسل میں سے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کئی صدیاں جو گزر چکی تھی، چلو ان بچوں کی زیارت کر لیں کہ اوپر جا کر کئی پشتوں کے بعد جن کی ماں کو حضور کے پسینے کے قطرے ملے تھے، ان کے نسل میں اوپر قطرے ملے تھے، تو چلو میں ان کی زیارت کر لوں کہ یہ وہ خاندان ہے۔ سیوطی کہتے ہیں کئی صدیاں گزر چکی تھی، جب میں ان بچوں سے ملا تو اللہ کی عزت کی قسم آج بھی ان کے جسم سے پسینہ مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی تھی۔ تصور کرو امام الانبیاء کے غلاموں، کیا وہ ہمارے جیسے ہیں؟ تو جس قوم کو ایسا رسول مل جائے، جس قوم کو ایسا نبی مل جائے، ایسا راہبر مل جائے کہ جو حسن میں بھی کامل ہو اور اپنی شریعت میں بھی کامل ہو، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ایک مکمل ضابطہ ہے، اور پھر لوگ دوسرے لوگوں کی کاپی کریں، دوسرے لوگوں کی نقل کریں، تو اس سے بڑھ کے بد نصیبی کیا ہے؟ تو امام الانبیاء کے میلاد کے دو پہلو ہیں، ایک ہے جشن میلاد، ایک ہے مقصد میلاد۔ جشن منائیں تو ہماری خوشی ہے، مقصد پورا کریں تو کملی والے کی خوشی ہے۔ اب دیکھو نا، ہم کتنے ہزار نہیں لاکھوں میٹر کپڑا پورے پاکستان میں لگا دیتے ہیں بینر بنا کے، یہ ہماری خوشی ہے۔ ابھی تو اگر پگڑیوں کے جھنڈے بنائے نا تو وہ بھی حق ہے، یہ ہماری خوشی ہے، اتنا کپڑا لگا دیا، مگر حضور کی خوشی کیا ہے؟ سنو خدا کے لیے، لاکھوں میٹر کپڑا لگا دیا، یہ ہماری خوشی ہے، لیکن گھر سے اگر جوان بیٹی کو نکالتے وقت صرف 2 میٹر کپڑے کا پردہ کروا دیتا تو حضور کی خوشی تھی۔ یعنی پردے کی طرف تو توجہ نہیں ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، بعض بچیاں جب جا رہی ہوتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جس گھر سے یہ نکلی اس گھر میں مرد کوئی نہیں تھا کہ جو انہیں منع کرتا کہ اس طرح کے کپڑے تو گھر میں نہیں پہنے جا سکتے، تم بازار میں پہن کے پھر رہی ہو۔ حضور کتنے پریشان ہیں امت کے اس حال سے۔ کسی نے بڑی غضب کی بات کی ہے، وہ کہتا ہے میرے غم گسار، کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا۔ حضور ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، ہمارے لیے تڑپتے رہے، ہماری بخشش کی دعائیں کرتے رہے، طائف میں پتھر کھائے ہمارے لیے، مکے جیسا وطن چھوڑا ہمارے لیے تاکہ امت تک دین پہنچ جائے، اور دین پہنچا۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا۔ سیدنا صدیق اکبر آئے حضور کی بارگاہ میں، چہرے اقدس کی زیارت کی رونے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیوں روئے؟
عرض کی اللہ کے حبیب چند دن پہلے چہرے پہ جوانی تھی آپ کے، اچانک بڑھاپا کیسے آ گیا؟ امام الانبیاء کی آنکھیں اشکبار ہوں گی. فرمایا ابو بکر تو نے ٹھیک پہچانا ہے. شیبتنی سورت ہود و اخواتها، فرمایا جب سے سورت ہود اتری ہے نا، قرآن کی ایک سورت، اور اس جیسی 2-3 سورتیں اتری ہیں، تو ان میں اللہ نے گناہگاروں کے عذاب کا ذکر کیا. تو جب سے سورتیں اتری ہیں امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا. ہماری فکر، ہمارا غم اور ہمارے نبی پر وقت سے پہلے بڑھاپا لے آیا اور ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے. کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے صلہ دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا. اور میں تیرے مزار کی جالیوں کی سجاوٹوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. میرے مہربان تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے ادا کروں کہ میری زندگی